آج آپ کا سلسلہ شروع کر دیں. جی بسم اللہ کا نام لے کے. اچھا جی, آڈینس میں سے کسی کا سوال ہے تو وہ کر لے, کیونکہ میرے پاس اس پر کوئی سوال نہیں ہے پارٹیسپینٹس میں. جی فاروق صاحب, عبدالوحید صاحب, سوال آپ کی طرف سے ہے تو آپ کر سکتے ہیں. عارف بھائی, عائشہ. یہ پوچھنا تھا, یہ وراثت کے بارے میں, یہ تو کافی کمپلیکیٹڈ قوانین ہے, مطلب اس کا سمجھنا ہر انسان کے لیے, مطلب جب تک آپ اس کے اوپر باقاعدہ ایک طرح سے سیشن نہ کریں یا بہت اچھے طریقے سے اس کو نہ سمجھیں, تو ہر انسان کے لیے اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ کسی جو ہے وہ ایسے مسئلے میں آدمی کو خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی جو ہے والے سے جو ہے وہ مشورہ کر کے یہ سارا کرنا چاہیے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, سوال جو تھا وہ یہ کہ آپ کے علم میں کوئی ایسا سافٹ ویئر اویلیبل ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ جی اس میں آپ یہ ساری چیزیں ڈال دیں اور وہ جو آپ کو بتا دے کہ جی یہ جواب آیا ہے کہ اتنے پیسے تھے, یہ اس کا حصہ ہے. مطلب اٹس اے گڈ اپرچونٹی کہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ قانون کے مطابق کوئی چیز بنا دی جائے جو کہ عام انسان کر سکے. میں بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دوں کویسچن. جی کریں جی بالکل. یہ پورا جو کمپریہنسو جو وراثت کا لا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ, کیونکہ ہم نے عمل کرنا ہے نا اس پر, تو ہر بندہ جو جیسے میں ہوں, میرے پہ وہ ساری کنڈیشنز نہیں ہوتی جو کہ بتائی گئی ہیں, تو اس حساب سے آپ جو کمپلیکسٹی ہے نا اس کی کافی حد تک کم کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ خود دیکھے کہ میرے بچوں میں بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, یا کون ہے وارث. تو اپنے لیے تو وہ تھوڑی سی تیاری کر کے, اسٹڈی کر کے, مشورہ کر کے وہ اپنا لائحہ عمل تو وہ اپنی زندگی میں ایزیلی تیار کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ آپ نے جو کہا ہے اس کا ٹیبل, تو میں مجھے ایک سائٹ کا پتہ ہے, میں گروپ میں شیئر کر دوں گا کہ اس میں آپ صرف ڈالیں کون کون ہے, تو وہ آپ کو حصے بتا دیتا ہے سارا, اور کافی وہ کریکٹ ہے. تو یہ جو ہے نا بھائی صاحب نے جو پہلی بات کی ہے وہ تو یہ ہے کہ اعظم نے بھی اسی کے اوپر جو ہے نا کمنٹ کیا اپنا, وہ یہ کہ جو ریفرنس ہے نا وہ قرآن حکیم کی یہ والی آیات جو ہیں ان کو ہم ایز ریفرنس اپنے پاس رکھیں, اور جو ہے وہ ایز پر اوور سچویشن جو ہے وہ جو فٹ آتی ہے اس کو صرف جو ہے وہ یاد اگر کرنا ہے تو کر لیا جائے. میں نے جیسے بتایا کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو کوئی اتنی اس طرح کی کوئی پرابلم ہے نہیں. اگر وہ انہوں نے کوئی وصیت وغیرہ والے سلسلے سے میں وہ نہیں ہے, تو پھر جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ کی جو ہے یہ تقسیم کر دیتی ہے. جو مثلا ایک گھر ہے اس کا, تو جو ہے جو ابھی تک جو طریقہ کار جو رائج ہے پنجاب گورنمنٹ کے میں تو طریقہ یہ میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی گھر ہے یا کوئی اور بینک بیلنس ہے واٹ ایور, تو پھر جو ہے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے, اور عدالت جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ یہ صاحب ہے. پھر وہ نادرا کا جو پورا اکاؤنٹ وہ جو ہے ریکارڈ اس کے حساب سے اس کی اولاد جو ہے بھائی بہن والدین جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو عدالت جو ہے وہ پھر ایک ڈگری جاری کرتی ہے جس میں جو ہے وہ آرڈر ہوتا ہے کہ جی فلانے کو اتنا حصہ, فلانے کو اتنا حصہ, فلانے کو اتنا حصہ. تو وہ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں یہ معاملہ جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے. امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں یا کسی اور ملک میں جو ہے نا وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کا علم نہیں ہے. وہاں پر جو ہے وہ شاید آپ کو وصیت کرنی ہوتی ہوگی, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے وہاں کا قانون, کی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں.
جی اور سوال کوئی ہے اس میں، یا کسی کا کوئی کامنٹ ہے یا تجربہ ہے اس وراثت کے ایک سینسیٹیو موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جی میں یہ جی گو ہیڈ، آپ کریں پہلے. نہیں آپ بات کریں. نہیں آپ کیجیے. اعظم آپ بات کریں، کوئی بات نہیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر پاکستان میں یہ کوئی بندہ اپنے بچوں کے میں غلط تقسیم کر کے چلا جاتا ہے تو لیکن وہ اس کی مرضی شامل تھی اس میں، ایک تو یہ پوائنٹ ہے، تو کیا جو اور اللہ کے قانون کے مطابق جو حصے دار تھے کیا وہ عدالت جا سکتے ہیں، ان کو انصاف ملتا ہے، ایسا قانون یعنی کہ ویلڈ ہے؟ ہاں بالکل ہے، بالکل ہے. وہ اگر جو ہے کوئی ایسا جائز وارث جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر لے تو اس کو بالکل جو ہے نا جو قانونی پرانی جو قانون ہے اس کے تحت جو ہے وہ اس کو اس کا حصہ مل جائے گا. انصاف ملنا نہ ملنا تو وہ ایک دیکھیے وہ تو یہاں پہ وکیل اور جج وغیرہ وہ بھی سارے اور پاکستانی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، وہ تو ایک الگ کہانی. لیکن بھارت جو سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے اگر کوئی رجوع کرے تو اس کو جو ہے وہ اس کا وہ ملے گا حصہ. جی فاروق بھائی. جی فاروق بھائی. اور اس آپ نظر نہیں آ رہا. اچھا مجھے اجازت ہے، میں ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا. ابھی یہ وراثت کی جو ہم چیپٹر یعنی جو ابھی آیات پڑھ رہے ہیں یہ ابھی کنٹینیوڈ ہے یا اب یہاں پہ ہم نے 7 سے 14 تک آج پڑھی ہیں، تو یہ آگے بھی چلیں گی ابھی وراثت کے حوالے سے کچھ باتیں؟ آگے بھی آئے گا اس میں ذکر جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ تھا کہ ایک جو چیز اور ہے وراثت کے حوالے سے، اس کو وہ مجھے ذرا کلیئر کر دیں. ایک ہبا ایک چیز ہوتی ہے، ہبا کر دیا جی میں نے، ہبا تو ہبا دے دیا. ہاں، وہ اس میں قرآن پاک میں کیا ہبا کا ذکر ہے قرآن پاک میں یا احادیث میں، یا یہ کوئی ڈیولپمنٹ بات کی ہے، اور یہ ہے کیا؟ اگر آگے ذکر آنا ہے، اگر اس کو ڈسکس کرنا ہے تو پھر تم بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ناٹ شیور کہ یہ آگے جو ہے نا اس طرح سے کوئی وہ ہے، وہ جو ہے نا دیکھیے یہ بات اس سے پہلے گزری ہے کہ انسان کے پاس نا 1/3 کا اختیار ہے کہ وہ اس 1/3 کو جو ہے جس کو چاہے دے دے، تحفے میں دے دے. ٹھیک ہے، تو یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے اور زندگی میں اپنی جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، تو وہ ایک دوسری صورت میں حال ہے. تو وہ والی چیز جو ہے وہ اس طرح سے قرآن میں جو ہے وہ صرف 1/3 کا جو ذکر گزرا ہے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا، اور اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، اس کا میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہبا کا جو قانون ہے یہ کیا ریاستی قانون ہے؟ قانون ایسا کوئی نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کا ایک حق ہے جس کو جو اس کو قرآن نے دیا ہے، جو وہ ایکسرسائز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اکثر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، جس طرح ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ اپنی ہی زندگی میں آپ جو اللہ تعالیٰ نے وراثتی قوانین ابھی ڈیفائن کیے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اس تقسیم کو ری ڈیفائن کر دیں، مطلب اسی کے مطابق آپ کہہ دیں کہ یار اچھا میری جائیداد میں یہ اس طریقے سے یہ چیز اس کی ہے، اور اسی فارمولے کے تحت کہ وہ بیٹے کی یا جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے، اس جو بھی ہم نے آیات پڑھی ہے، اپنی زندگی میں اس کو لکھ کے اس کو ایک لیگل ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا دے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، اس طریقے سے یہ تقسیم ہوگی. تو یہ کچھ لوگ کر جاتے ہیں، مطلب کر دیتے ہیں اپنی ہی زندگی میں. اور اس کے لیے ایک ٹرم یہاں پہ جو میں نے سنی ہے لیگل ٹرم، کہ یہ ہبا کر دیا جو کہ جی ٹھیک ہے یہ میرا گھر ہے. اب گھر کے ایک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوا دیتے ہیں کہ یار یہ جو گھر ہے
اس میں میرے ایک تو بیٹا ہے، اس کا اتنا حصہ ہوگا، اور 2 بیٹیاں، ان کے اتنے حصے ہوں گے، اور میری وائف کا اتنا حصہ ہوگا. تو یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ہی زندگی میں وہ ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر کروا کے جو ہے وہ کسی جگہ سبمٹ کروا دیتے ہیں، اس جگہ پہ جہاں پہ وہ اس کی رجسٹری ہوتی ہے، یا جہاں پہ وہ ڈاکومنٹ سبمٹڈ ہوتے ہیں وہ اس گھر کے یا اس پراپرٹی کے. تو اس کی مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کوئی نہ کوئی لیگل ایک حیثیت بہرحال ہے، اگر یہ ایک پروسیس ہو رہا ہے یہاں پاکستان کے اندر. تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ اس کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا مطلب، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو آپ نے بتایا کہ 1/3 وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات کرتے ہیں لوگ وہ ڈویژن کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی، بس اس میں کہ یہ پراپرٹی کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ میں اپلائی کر رہا ہوں میری اپنی اس پراپرٹی کے اوپر، اور اس کو دیکھیے کہتے ہیں بات، ہبا کر دیا. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے نا جی لیگل، اس کو دیکھیں نا تو اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک وصیت نامہ بنا دیتا ہے، جو اسٹامپ پیپر کے اوپر جو چیز لکھی جائے گی جی اپنی جائیداد یا جو تقسیم کے حوالے سے، وہ ایک وصیت نامہ ہوگا جو وہ کرے گا. اور اگر وصیت نامہ وہ کے حساب سے وہ کرتا ہے جیسے کہ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے، جو سچویشن جو ہے اس کے اوپر جو فٹ ہو رہی ہے سچویشن، اس کے حساب سے وہ ایک وصیت نامہ بنا دیتا ہے، تو وہ ایک پروسیس جو ہے نا وہ اس سے پھر بھی اس کو گزرنا پڑے گا. دیکھیے جو ہے وہ ہے نا اپنا جس جگہ پہ اس کو پیش ہونا ہے، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ایک گھر ہے فرض کریں، تو وہ گھر جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو وہ گھر بکے، اور اس گھر کے بکنے کے بعد جو ہے وہ یہ مال جو ہے وہ تقسیم ہو. تو وہ یہ جو کاغذ جس جگہ پہ جمع ہوگا اس جگہ پہ جو ہے وہ اس کو پھر بھی ابھی تک کا جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت ایک دفعہ اس کاغذ کو بھی جو ہے وہ عدالت میں سے گزارنا پڑتا ہے. تو عدالت کا ایک پروسیس چلتا ہے جس میں جو ہے یہ کاغذ جمع ہوتا ہے، اور اس کاغذ کی بیس پہ جو عدالت ہے وہ ایک ڈگری جاری کرتی ہے، اور اس ڈگری کے وہ جو ہے وہ پھر پٹواری یا وہ محکمہ مال یا جو ہے وہ اس کو وہ تسلیم کرتا ہے. اس اسٹامپ پیپر کو ڈائریکٹلی وہ تسلیم نہیں کرتا، ایک اتھارٹی چاہیے اس کو. اتھارٹی جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ ہے عدالت. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اب نادرا کو انہوں نے پروبیبلی 1 جولائی سے جو ہے وہ یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ چونکہ اس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، تو وہ جو ہے خود سے مرنے کے بعد جو ہے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو بھی اس کی جائیداد ہے نا وہ اس کو فلانے کے اندر اس حساب سے جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے. تو یہ بہرحال جو ہے ایک لیگل پروسیس پھر بھی چلانا پڑے گا. اس کے لیے ایک اتھارٹی چاہیے ہے، وہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو، جس کے تحت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ جی یہ گھر جو بک رہا ہے یا جو بھی جائیداد بک رہی ہے اس میں سے جو ہے نا اس کے پیسے فلانے کو اس حساب سے جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں. اوکے بالکل ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو تقسیم وراثت کی ہو رہی ہے، اگر ورثہ میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے، مطلب اگر ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ایک بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے باپ کی زندگی میں ہی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو اب جو باپ کی جو وراثت ہے، جب باپ کا انتقال ہوگا تو اس وقت وہ جو اس بیٹی کا حصہ بنتا تھا، کیا وہ اس کے بچوں کو منتقل ہو جائے گا؟ نہیں، بچوں کو کوئی نہیں. بچوں کو جو ملنا ہے نا وہ بیٹی کے پاس جو کچھ تھا جب وہ مری ہے تو اس میں سے اس کو ملنا ہے. وہ جائیداد جو کہ ابھی اس کو نہیں ملی، اور اس کو جو ہے وہ ایک وعدہ ہے اس کو
کہ جی جب یہ تمہارا باپ مرے گا تو یہ ملے گی، تو وہ لیگلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے جو ہے جو یتیم کہہ لیں آپ، جیسے وہ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے یا پوتی ہے یا نواسا ہے یا نواسی ہے، وٹ ایور آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ جو بیٹی مر گئی ہے اور جو ہے وہ آگے نواسا نواسی موجود ہے، یا بیٹا مر گیا ہے اور پوتا پوتی موجود ہے، ان کو کچھ نہیں ملنا. ٹھیک ہے، یعنی قانون کے تحت ان کو کچھ نہیں ملنا، وراثتی قانون کے تحت، لیکن وہ جو 1/3 کی ایک پروویژن بہرحال ہے اس کے تحت وہ ان کو جو ہے دیا جا سکتا ہے، نصیب وہ کی جا دینا سکتی ہے. کا اختیار ہے. اگر وہ دینا چاہے اپنی اس یتیم پوتے کو یا وہ نواسے نواسی کو تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ دینا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس نے کیوں نہیں دیا ان کو، کیونکہ ٹھیک ہے، قانوناً ان کو. تو یہ آگے قرآن پاک کی بھی یہ جو آیات ہم پڑھیں گے یہاں پہ یا آگے آتی ہیں، تو اس میں یہ والی سچویشن ہے کہ مطلب ورثہ میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی آگے اولاد کے حوالے سے، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ وہ آگے قرآن سچویشن پاک نہیں، قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے. یہ جو ہے یہ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ کس کو ملنا ہے، قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ کس کس کو نہیں ملنا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلیں جی، صحیح ہو گیا. اچھا، پارٹیسپینٹ میں جی سوال کسی کا ہے تو پوچھ لیں. آج مس عائشہ کا کوئی سوال نہیں آیا. مس عائشہ آپ کا کوئی سوال ہے، پوچھ لیں. جی کوئی اور صاحب پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، جی فاروق یہ صاحب. سوال تھوڑا سا جی پہلے نہیں سر، فاروق یہ صاحب پوچھ کافی لیں. ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، میرا کوئی سوال نہیں ہے اس پہ. فاروق بھائی آپ ہاں پلیز جی، بات کریں. یہ سوال تو پچھلا کچھ یعنی کہ پچھلے لیکچر کا تھا، لیکن وہ میرا کچھ مسئلہ تھا، میں تو وہ سوال نہیں کر سکا. کہ ہمارے یہاں پہ مطلب ایک سوال سا ہے، کس طرح وہاں پہ ہوا کہ انہیں جب نارملی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ مرتا ہے تو اس کا بڑا بیٹا سارا کاروبار اس کا ہینڈل کرتا ہے. تو انہوں نے جب کیا، اس کے باقی بہن بھائی بھی وہ سیٹ ہو گئے، تو جب اس نے تقسیم کی تو اس کے بچے جو تھے بڑے بیٹے کے جو تھے، تو وہ کہتے جی ہمارے باپ کا حق زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا جی جب جتنا بنتا ہے تو اتنا بنے گا. تو وہ کہتے جی وہ ہم نے دیکھا نا، بیٹیوں کی شادی کی ہے تو بیٹیوں کو زمینیں دے دی، انہوں نے زمینوں کی وہ فصل کھاتے رہے ہیں، یہ ہے وہ، تو بیٹیوں کا حق تو انہوں نے ویسے ہی فارغ کر دیا. آیا یہ ان بندوں کا حق بنتا ہے کہ وہ تقسیم کے وقت یہ کریں کہ جی اس نے اپنی جوانی ساری اس کام میں لگا دی، محنت میں، کاروبار کو عروج پہ لے کے گیا ہے، تو اس کا رائٹ زیادہ ہے؟ دیکھیے اس بارے میں تھوڑا سا. جی، کاروبار جو ہے یا وہ فیکٹری یا وہ دکان وٹ ایور جو بھی کاروبار ہے، وہ جس کے نام ہے نا وہ اس کا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں جو ہوں وہ میری ایک فیکٹری ہے، تو اس میں جو چند ایک ملازم ہیں اس میں تو کچھ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور ان کی محنت کی وجہ سے میری فیکٹری دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے. تو میں مر جاؤں تو وہ کہیں کہ جناب ہمارا بھی حصہ ہے اس کے اندر، کیونکہ ہم نے بڑی محنت کی ہے. آپ سے اکیلے سے کیا ہو جانا تھا، ہم نے محنت کی ہے تو آپ کو جو ہے. تو اگر وہ بیٹے نے جو ہے وہ اس نے محنت کی اور کاروبار کو چمکایا، تو جس پورا عرصہ یہ کام کرتا رہا ہے اس پورے عرصے میں اس کو بھوکا تو نہیں رہا ہوگا نا، اس کو کاروبار میں سے پیسہ لیتا رہا ہوگا. تو وہ اجرت ہے جو کہ وہ لے چکا. اس اجرت کو وہ ایک ہی کام کی اجرت انسان 2 دفعہ نہیں لے سکتا، یا 2 طریقے سے اجرت نہیں لے سکتا، یہ اصول ہے. تو جو اجرت ہے وہ اس نے لے لی، اس نے بہت محنت کی یا اس نے کم محنت کی، یا اس کی پرسنل یا پرسنالٹی کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی، یا اس کے تعلقات کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ کاروبار ترقی کر گیا، تو اس سارے چیزوں کی اجرت وہ لے چکا ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ والی کاروبار جتنا بھی ہو گیا جس کے نام تھا وہ اس کا کاروبار ہے، اور وہ جب مرے گا تو اسی حساب سے تقسیم ہوگا جس حساب سے ابھی ہم نے پڑھ دیا ہوا. شکریہ جی. وہ جو بیٹیوں کی آپ نے بات کی ہے، وہ ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہاں جی دیکھیں ہم نے تو شادیاں کر دی ہیں نا ان کی، تو شادی کرنا تو فرض ہے ان کا. تو شادی کرنا اور شادی کے اوپر جو خرچہ کرنا ہے، اگر اس طرح سے لیا جائے تو پھر تو بیٹوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی خرچہ ہوا ہے، تو پھر بیٹے بھی فارغ ہو جانے چاہیے.
लेकिन बेटे फारिग नहीं होते, बेटियों की शादियां जो है वो आड़े आ जाती हैं। तो वो ये सब सारी बदनीयती की वाली बातें हैं। ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया जी। अच्छा शकील साहब, बाज़ बात ऐसा होता है कि एक क्योंकि जॉइंट फैमिली में खास तौर पे ऐसा हो जाता है कि एक प्रॉपर्टी है, घर है और वहाँ पे रह रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी तो वालिद साहब की है, लेकिन उसको बिल्डअप करने में, उसको एनहांस करने में एक बड़ा भाई जो है वो जो है, या यानी एक भाई जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, वो पैसा लगाता है उसमें, अच्छा जी एक मंजिल और बना ली, 2 मंजिलें बना ली, अपग्रेड कर दिया घर, ठीक है, उसमें बाकी लोग भी जो है वो भी रह रहे हैं, तो उसकी मतलब विद द टाइम, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन भी होती है, तो एक इन्वेस्टमेंट उस घर के ऊपर कर देता है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो वालिद साहब की है, वालिद साहब का जब की विरासत की तकसीम होती है तो फिर उसको तो अपने हिसाब से मिलता है। तो इसमें कोई प्रोविजन होती है कि यार अगर किसी ने उस प्रॉपर्टी को एनहांस किया है, उसको उसकी वैल्यू एडिशन की है, उस पर पैसा लगाया है, तो उसको जो है उसकी कंपनसेशन किस तरीके से होगी? आल्दो आल्दो वो खुद भी उस घर में रहा है, लेकिन बाकी लोगों ने भी उस एनहांसमेंट का फायदा उठाया। देखिए बात ये है कि अगर तो उसने उस प्रॉपर्टी को जो है ना वो इसलिए एनहांस किया है क्योंकि वो वहाँ रह रहा है और वो समझ, और उसके वालिदैन रह रहे हैं और उसके भाई बहन रह रहे हैं, और वो समझता है कि यार ये मेरे पास पैसे हैं तो मैं जो हूँ इस घर की ज़रा शक्ल और सूरत जो है वो बेहतर कर दूँ, क्योंकि जो है वो आखिर हम सब लोग यहाँ रहते हैं तो ये हमारी इज्जत है और हम यहाँ पे हमें यहाँ कंफर्टेबली रहना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी वो सोचें होती हैं जिसकी वजह से इंसान उसके अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। इसलिए नहीं करता आम तौर पे कि वाले साहब मर जाएंगे तो मुझे जो है ना, चूंकि मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ होगा तो इसलिए मुझे जो है वो 3/4 जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो चूंकि जो है वो उसकी नीयत आम तौर पे जो है वो तो ये है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें जो है ना आई कैन अफोर्ड, तो मैं इस घर को बेहतर कर लेता हूँ, तो इसलिए जो है वो उसका तो कोई हिस्सा नहीं है। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं इसमें इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में मुझे ये मिल जाए, तो फिर जो है ना एक कागजी कार्रवाई होनी चाहिए। कागजी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो वालिद साहब का घर जो है वो इस एरिया का है, इतने स्क्वायर फुट का है, कवर्ड एरिया जो है वो इतना है, और इसके ऊपर जो है वो फलानी फ्लोर जो है वो मैंने डाली है, फॉर एग्जांपल कि जी सेकंड फ्लोर जो है ना वो मैंने डाल दी है, तो अब कवर्ड एरिया जो है वो बढ़ के इतना हो गया है। तो जो है जब वो जायदाद फरोख्त होने लगे तो फिर जो है वो ये देखा जाए, ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है कि जी ठीक है, अगर जो है ये सेकंड फ्लोर जो कि इसके ऊपर पड़ी हुई है, अगर ये ना होती तो इस प्रॉपर्टी की क्या कीमत थी, और जो है वो इस प्रॉपर्टी की जो है वो अब क्या कीमत है, तो उसके हिसाब से जो है वो एक फार्मूले के जरिए जो है वो उसको देखा जा सकता है। लेकिन जो है ना ये सूरत हाल होती नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई कागजी कार्रवाई कहीं नहीं होती है, और इंसान इस सोच से जो है वो लगाता भी नहीं है पैसा कि जी जब मेरा बाप मरेगा तो फिर मुझे जो है ना इतने पैसे मिलेंगे। वो अपने, अगर उसकी शादी हो गई है, उसके बीवी बच्चे आ गए हैं, हो गए हैं, तो वो उसने कहा यार मैं एक कमरा और डाल लेता हूँ, तो मैं इस कमरे में रह लूंगा तो मेरे बच्चे उस कमरे में रह लेंगे, तो वो तो इस सोच से चल रहा होता है। तो वो उसने एक वो काम किया है, उसने इन्वेस्ट किया है और उस घर में रह रहा है, तो उससे जो है वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं हो जाती, प्रॉपर्टी उसी की रहेगी जिसकी वो है। तो जब वो तकसीम होगी तो उसी फार्मूले से होगी जिस फार्मूले से ये है। जी
کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ اچھا سوال لگتا ہے کسی اور کا نہیں ہے. وحید آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں, کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا تھا ایک سوال. نہیں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آدمی کے پاس کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے جو کہ تقسیم ہو. یہ کام ہے. سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہو ہی نہ کچھ تو نہ ہی تقسیم ہو. ہاں اچھا اس سے ایک سوال اور آتا ہے, یہ جو ایک چیز ہے کہ آدمی کو کچھ جو ہے اپنی موت کے بعد اپنے خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لیفٹ اوور ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کا کچھ عرصے تک سلسلہ چلتا رہے. اس کا کوئی کانسیپٹ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ تو جو ہے نا وہ اس کو اگر ہم ریشنلی سوچیں گے تو ریشنلی سوچنا تو یہ ہے کہ انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے ہے کہ اس کے بیوی بچے یا گھر والے جو ہیں وہ ایک کمفرٹیبل لائف گزاریں, اس کے لیے وہ محنت کریں, اور جو ہے ان کی تعلیم تربیت رہائش یہ سارا کچھ جو ہے وہ جتنی ان کو بہتر سے بہتر وہ پرووائڈ کر سکتا ہے, اور اس کے لیے جتنا پیسہ کمانے کی ضرورت وہ محسوس کرتا ہے اس کو اتنا پیسہ کمانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے یا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جو ہے وہ میں ایک میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی اس نے فار ایگزامپل انجینئرنگ کی ہے یا اس نے MBA کیا ہے یا کچھ اس طرح سے کیا ہے, تو میں اس کو ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر کے دے جاؤں تاکہ جو ہے وہ اس کو ایک ہیڈ سٹارٹ مل جائے, تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے جب میں مر جاؤں گا تو ہمارا تو یہ ایک کوٹھی ہے, تو یہ کوٹھی جو ہے وہ تو جب ان کو تقسیم ہوگا تو تقسیم تو یہ اس طرح سے ہوگی کہ یہ بکے گی اور ہر ایک کو کسی کے حصے میں 2 کروڑ تو کسی کے حصے میں 4 کروڑ آئیں گے. تو 2 کروڑ 4 کروڑ سے ان کا کیا بنے گا, یا اگر اس سے کم ہے تو میں ایسا کر دوں کہ میں ان کو جو ہے نا کوئی گھر شر لے دوں اس طرح, تو وہ ذرا یہ پھر جو ہے نا وہ ان کو اگر وہ 2 4 کروڑ مل بھی جائیں گے تو وہ اس سے کچھ اور کر لیں گے, تو لیکن ان کے پاس ایک کمفرٹیبل رہائش تو ہوگی. یہ ساری وہ سوچیں ہیں جو کہ ریشنلی اگر سوچیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ہے اس کا ایک جو دوسری سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ پھر جائیدادیں بنانے میں لگ جاتا ہے. بیٹے کے نام اتنی کوٹھیاں, تو بیٹی کے نام اتنی کوٹھیاں, تو داماد کے نام فلانی چیز, تو پوتے کے نام فلانی چیز, تو اس کے بعد آدمی جو ہے وہ پھر دنیا میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. تو ایک بیلنس جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں کمفرٹیبلی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ان کے مستقبل کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس طرح سوچنا شروع ہو جائے کہ میں تو پاگل ہو جاؤں اور میں دیوانہ ہو جاؤں اسی کام کے پیچھے, اور میں نہ دن دیکھوں نہ رات دیکھوں نہ حلال دیکھوں نہ حرام دیکھوں, تو وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. تو ایک بیلنس جو ہے نا وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بیلنس لائف جو ہے وہ گزاری جائے. جی بہتر. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں جناب. سب پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ جی, اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن پاک کو مزید پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. آمین جی. سب کا شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.